السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 میں آیت نمبر 47 سے آخری آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور بے شک ہم بڑی طاقت والے ہیں۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور ہم بہت اچھا بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے میل فیمیل پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اے لوگو تم سب اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اے لوگو اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح کفار مکہ سے پہلی قوموں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ بل هم قوم طاغون، کیا کافر لوگ نبیوں کو جھٹلانے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے ہیں، بلکہ یہ سرکش گناہگار لوگ ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے منہ موڑ لیں، آپ پر کچھ ملامت نہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں جنوں اور انسانوں سے کوئی روزی نہیں مانگتا اور نہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا، بڑی طاقت والا، بڑا زبردست ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، تو آج کے ظالموں حق کا انکار کرنے والوں کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب ہے جیسا انہی جیسے گزرے ہوئے کافروں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس لیے یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو کافروں انکار کرنے والوں کے لیے اس قیامت کے دن بڑی خرابی ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی 14 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 47 سے آخری آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر 60 تک۔ آیت نمبر 47 پر غور کیجیے۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، بے شک ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ پھر اسی طرح وإنا لموسعون، اور ہم ہی آسمان کو کشادہ کرنے والے ہیں۔ اس پر غور کیجیے، ابھی جو آسمان نظر آ رہا کسی کو نہیں پتہ کہاں سے کہاں تک ہے، اللہ نے کہا اگر ہم چاہیں تو اس کو اور پھیلا دیں۔ پھر اسی طرح اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ہم آسمان سے بارش نازل کریں اور اس کے بعد اتنی بارش ہو کہ پودے اگ جائیں، پھر لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیز اور زیادہ ہو جائے، تو برکت ہی برکت ہے۔ تو ہم ہر چیز پر قادر ہیں، اکیلا سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ آگے زمین کے بارے میں کہا والارض فرشناها فنعم الماہدون، ہم نے زمین کو بچھا دیا اور ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے زمین بچھی ہوئی ہے، اللہ نے پہاڑ کو گاڑ دیا ہے، اگر زمین ہل جائے تو ہم سب ہل جائیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی رکھی، آسمان کے اندر بھی نشانی ہے، بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے، زمین کے اندر بھی نشانی ہے، اللہ نے کس طریقے سے پھیلا دیا ہے۔ آیت نمبر 49 پر غور کیجئے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، جیسے نر ہے، مادہ ہے، میل ہے، فیمیل ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ضد والی چیز بھی پیدا کیا، مقابل والی، یعنی یہ ہے تو یہ اپوزٹ بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے روشنی ہے تو اپوزٹ کیا ہے، ضد کیا ہے، اندھیرا ہے۔ خشکی اور تری ہے، یعنی زمین ہے اور پانی ہے۔ پھر اسی طرح چاند ہے، سورج ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، رات ہے، دن ہے، خیر ہے، شر ہے، بھلائی ہے، برائی ہے، اچھائی ہے، سب ہے، زندگی ہے، موت ہے، ایمان ہے، کفر ہے، خوش بختی، نیک بختی، بدبختی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، دنیا ہے، اسی طرح اس کا جوڑا آخرت ہے۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ آگے کہا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 میں آیت نمبر 50 میں ففروا الی اللہ، لوگو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگو۔ اب دیکھیں یہاں بھاگنے کا ذکر ہے، کفر سے، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف بھاگو۔ اور روزی روٹی کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 15 فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، چل کے جاؤ زمین پر اور اس کی روزی روٹی کو کھاؤ۔ تو روزی روٹی کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو چل کے جانا ہے، دوڑ کے نہیں جانا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں، اس کے بعد جب کاروبار میں جانا ہو، نوکری پہ جانا ہو، کام کے لیے جانا ہو،
تو بھیڑ بھاڑ آپ دیکھ لیجئے، 9 بجے 10 بجے 8 بجے 11 بجے 12 بجے دن میں کتنی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، دوڑ کے جا رہے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہیں، کہیں غیر حاضری نہ لگ جائے، پھر کہیں تنخواہ نہ کٹ جائے، سیلری نہ کٹ جائے، جبکہ اللہ نے کہا چل کے جاؤ۔ نمبر 3 بغور کیجئے، نماز کے لیے دوڑ کراؤ، خاص طور پہ جمعہ کے دن۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب جمعہ کے دن بلایا جائے تو دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور کاروبار کو چھوڑ دو، لپک کے آؤ۔ دیکھیے، اللہ کی طرف بھاگ کے آؤ، اللہ کی نماز کے لیے دوڑ کراؤ، اور روزی روٹی کے لیے چل کے جاؤ۔ تو آج ٹوٹل الٹا ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 50-51 پر غور کیجئے، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کی طرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کا کام سے ڈرانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے، آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، آپ بتاتے رہیے، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، آپ اللہ کی عبادت کریں، دوسروں کو بھی بتاتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، جادوگر کہا گیا ہے، پاگل کہا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے دل چھوٹا نہیں کیا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 55 میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتے رہنا چاہیے، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، سمجھاتے رہیے، جن کو سمجھنا ہے خود اس کا فائدہ، نہیں سمجھے گا خود اس کا نقصان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ارے سمجھانے سے فائدہ کیا، دعوت و تبلیغ کا فائدہ کیا، جلسے کا فائدہ کیا، تقریر کا فائدہ کیا، لوگ نہیں آتے۔ بھائی جن کو آنا ہے آئیں گے، نہیں آنا نہیں آئیں گے، لیکن کم سے کم بولنے والے کو ثواب تو ملے گا۔ تو اپنا کام بولنا ہے، سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے۔ لوگ بولتے ہیں ارے جتنے زیادہ تقریر ہو رہی ہے اتنے زیادہ برائی بڑھ رہی ہے۔ کیا نبیوں والا کام برائی پھیلانے والا ہے یا برائی کو ختم کرنے والا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دن رات لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ آگے آیت نمبر 56 ہے، سورہ ذاریات سورہ نمبر 51، پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس لیے ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں، آخرت کو نہ بھولیں۔ کیوں آئے ہیں؟ مقصد کو نہ بھولیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ غور کیجئے، یہ قلم آپ دیکھ رہے ہیں، آپ انسان اس کو بناتا ہے، کس لیے بنایا؟ فائدے کے لیے۔ کیا فائدہ؟ اس کا کام ہے لکھنا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے، تو ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو پیدائش کا مقصد نہ بھولیں۔ آگے اللہ نے کہا میری عبادت کا مقصد مجھے کما کر کھلانا نہیں، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ، رزق کے سارے خزانے روزی روٹی کے وہ تو ہمارے پاس ہیں۔ میری عبادت کا مقصد، میری اطاعت کا مقصد تمہارا فائدہ ہے۔ تم عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، میری بات مانو گے، تمہیں جنت ملے گی۔ اس لیے ہم نے دنیا میں آزادی دے رکھی ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھاؤ، غلط فائدہ اٹھاؤ گے تو تمہارا خود کا نقصان ہے۔ آگے اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت روزی دینے والا، بہت طاقتور ہے، زبردست ہے۔ کافروں کے لیے کل قیامت کے دن خرابی ہے، اس دن ہلاکت و بربادی ہے جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 60 کے اندر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔